حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ما شاء الله وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الصلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والصلاة والسلام على فخر العرب والعجم سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد آل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى أبد الآبدين أما بعد فقد قال إمامنا الحسين عليه السلام إني لم أخرج عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلوات پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاق کریمانہ کا وارث علی ان کے علم کا وارث علی ان کی عبادت کا نقش علی ان کی شجاعت کا وارث علی یعنی سوائے نبوت و رسالت کے اگر دیکھیں تو پیغمبر کا آئینہ نظر آتا سبحان اللہ اسی لیے فرمایا یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا لا نبی بعدی اے علی تیری نسبت مجھ سے اس طرح ہے جس طرح ہارون کی موسیٰ سے تھی فقط یہ فرق ہے کہ میں نبی ہوں تو نبی نہیں تو سرکار مولا علی علیہ السلام کے علم کا یہ کمال منبر سلونی پر بیٹھ کر دعویٰ کر رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی بطرق السماء عالم من طرق الارض پوچھو پوچھو مجھ سے قبل اس کے کہ میں اس جہان سے چلا جاؤں میں زمینوں سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو مجھ سے پوچھے قرآن کی آیت یہ کہاں نازل ہوئی اس کی شان نزول کیا ہے یہ فلاں آیت جنگل میں نازل ہوئی یا شہر میں نازل ہوئی یہ فلاں آیت میدان کارزار میں نازل ہوئی یا میدان میں نازل ہوئی یہ فلاں آیت یہ کن حالات میں نازل ہوئی اور ان کے متشابہ کون سی ہیں محکم کون سی ہیں جو کچھ پوچھنا ہے مجھے علی سے پوچھو سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور وہی علی کبھی کبھی کمیل ابن زیاد نخی
جب علی کا دل تنگ ہوتا ہے نا، ظاہر ہے ایک عالم وہ چاہتا ہے میرے علم سے کوئی استفادہ کرے، لیکن جب استفادہ کرنے والا نظر کوئی نہیں آتا، کمیل بن جاد نخی کا ہاتھ پکڑ کر بہر قبرستان میں لے جاتے ہیں، ایک گہری ٹھنڈی سانس بھر کر کہتے ہیں، سینے پر ہاتھ مار کر کہتے ہیں کہ یا کمیل انا ہاؤنا علم جمع، یہاں علم کا خزانہ موجود ہے، کاش کہ کوئی لینے والا ہوتا۔ میں دیکھتا ہوں اگر کوئی ذہین ہے تو امین نہیں ہے، اگر کوئی امین ہے تو ذہین نہیں ہے، میں اپنے علم کس کو ٹرانسفر کروں، کس کو؟ اپنے ایسا شخص، ایسا عالم جس کے خطبات سے نہج البلاغہ بھری پڑی ہے، قرآن کے بعد اگر فصاحت و بلاغت ہے تو نہج البلاغہ کی ہے، جو اتنا اچھا بول سکتا تھا، لیکن یہ بھی شجاعت سے کم نہیں ہے کہ جو اتنا بول سکتا تھا وہ 25 سال خاموشی سے بیٹھا۔ حالانکہ کوئی تھوڑا سا بہت جانتا ہو، اس کے دل میں گھٹن ہوتی ہے کہ مجھ سے پوچھنے والے ہوں اور میں یہ بیان کروں اپنا علم۔ اجی علی جیسا عالم جس کے بارے میں ابن عباس بھی کہتے ہیں، جو حبر الامت ہیں، جن سے علماء اہل سنت کہتے ہیں تفسیر قرآن انہی سے چلی ہے، وہ بھی کہتے ہیں جب پوچھا گیا کہ تیرے علم میں علی کے علم میں کیا نسبت ہے، وہ کہتے ہیں ہنسنے لگا کہ میرے علم کا علی کے علم کے ساتھ تم موازنہ کرتے ہو کہ میرا علم اس طرح علی کے علم کے مقابلے میں کا کثرت بالنسبت الی البحر العمیق، جیسے ایک سمندر کے سامنے ایک چھوٹا سا قطرہ۔ وہی علی 25 سال خاموش، 25 سال کے بعد جب ذیلی حکومت ملی، خطبہ شکیہ میں اپنے دل کی وہ بھڑاس نکال دے۔ سبحان اللہ۔ کیا کہتے؟ صبر تو میں نے صبر کیا، 25 سال صبر کیا، فی العین قضا، میری آنکھوں میں غبار اندوہ کی خلش تھی، اور فی الحلق شجا، میرے حلق میں رنج و غم کے پھندے تھے، ارا تراسی نہبا، میں اپنے وراثت کو اپنی آنکھوں سے 25 سال لٹتا ہوا دیکھا، 25 سال اپنی آنکھوں سے لٹتا ہوا دیکھتا رہا۔ ابن سباغ مالکی کہتا ہے، جب علی کے علم کے بارے میں ابن سباغ مالکی سے پوچھا گیا، ابن سباغ مالکی کہتا ہے علم و دانش کے چشمے اسی کی زبان سے پھوٹتے ہیں، علی کے بارے میں اگر پوچھ تو اسی کے کلام سے پھوٹتے ہیں، عقل و دانش اسی کے دل میں بستی ہے، عقل و دانش اسی کے دل میں بستی ہے، اور جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شاعر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، من اراد العلم فلیات من الباب، جو علم چاہتا ہے وہ دروازے سے آئے۔ یعنی جو علم بھی چاہتے ہو پہلے تمہیں علی کے دروازے پر آنا پڑے گا، پھر تمہیں علم ملے گا۔ جو علم علی کے دروازے سے لوگے وہ حقیقی علم ہوگا، جو علی کے دروازے کو چھوڑ کر کسی اور دروازے سے لوگے وہ فنکاری تو ہو سکتی ہے مگر علم نہیں ہوگا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، آواز بلند تلوار، علی کی عبادت کے یہ عالم، واجبات فرائض کے علاوہ ہزار رکعت نماز، عبادت کا یہ عالم ہے۔ امام زین العابدین سے جب پوچھا گیا
بولا آپ امام زین العابدین ہیں، عابدین کی زینت ہیں، اتنے عبادت گزار ہیں. زین العابدین چپکے سے گئے، ایک بڑا رجسٹر لے آئے اور آ کر کھول دیا اور کہا میں زین العابدین، میرا لقب ضرور ہے لیکن میرے دادا علی کی عبادت کو دیکھو. علی کی عبادت کے مقابلے میں زین العابدین کی عبادت تو کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، زین العابدین اس کی عبادت کچھ بھی نہیں ہے. اور شدت شجاعت علی کو دیکھو. ابن ابی الحدید شرح نہج البلاغہ میں لکھتے ہیں علی کی عبادت کا تذکرہ کیا، علی کے علم کا تذکرہ کیا، علی کی سخاوت کا تذکرہ کیا. جب علی کی شجاعت کے تذکرے پر آیا تو کیا کہتا ہے؟ ما ضرب ضربتین، علی جب بھی میدان جنگ میں گیا دشمن پر ایک وار کیا، دوسرے وار کی نوبت بھی نہیں آئی. ایک وار کیا، دوسرے وار کی نوبت بھی نہیں آئی. جنگوں کی تاریخ میں کوئی ایک جنگ دکھا دو جس میں علی شامل ہو اور فاتح علی کے علاوہ کوئی اور ہو. فاتح علی کے علاوہ کوئی اور ہو. جنگ بدر کا فاتح علی، جنگ احد میں رسالت کا محافظ علی، جنگ خیبر کا فاتح علی، جنگ خندق کا فاتح علی. تاریخ حرب و ضرب میں دیکھو یہ علی ہی ہے. کوئی تمہیں نظر نہیں آئے گا جس نے ایک جنگ میں 2 تمغے حاصل کیے، ایک جنگ سے پہلے، ایک جنگ میں بعد. ایک جنگ سے پہلے جب جانے لگے، جب پیغمبر نے فرمایا عمرو بن عبد ود یہ پکار رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آؤ میرے مقابلے میں کون آتا ہے، کون جائے گا، 3 بار علی اٹھے اور کوئی نہیں اٹھا. جب علی جانے لگے اس وقت پیغمبر نے فرمایا بارز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، یہ کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. جہاں تمغہ حاصل کیا، جب علی نے فتح حاصل کر لی، علی واپس آنے لگا، دوسرا تمغہ اس وقت حاصل کیا. فرمایا ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. نعرہ حیدری. علی کی یوم خندق جو ضربت تھی جو عمرو بن عبد ود کو لگی، ثقلین کی بندگی سے افضل ہے. کیوں؟ اگر علی کی یہ ضربت نہ ہوتی تو سارے کا سارا کفر، سارے کے سارے اسلام پر غالب آئے. آج اگر اسلام ہے علی کی اس ضربت کی بدولت ہے. اس اقبال نے کہا تھا اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں. اسلام کے دامن میں بس 2 ہی تو چیزیں ہیں، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیر. پہلے اسلام کو علی کی ضرب نے زندہ کیا اور بعد میں حسین کے سجدے نے زندہ کیا. 2 چیزیں ہیں. صلوات بر محمد. علی کی عدالت کے بارے میں دیکھو، عدالت کو دیکھو تو علی کیا فرماتے ہیں؟ لو سنیتنی الوسادہ، اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے. کتنا بڑا دعویٰ. اگر میرے لیے مسند قضاوت بچھا دی جائے لافتیت لأہل الانجیل بانجیلہم، اہل انجیل کو انجیل سے فتویٰ دوں گا. وَلَعَلَ التَّوْرَاتِ بِالتَّوْرَاتِهِمْ، اہل تورات کا فیصلہ تورات سے کروں گا. وَعَلَى الْفُرْقَانِ بِفُرْقَانِهِمْ، اور اہل فرقان کے قرآن والوں کا فیصلہ قرآن سے کروں گا. صرف اس طرح نہیں کہ میں فیصلہ میں نے کر دیا. حتیٰ يَنْطِقُ كُلُّ مِنْهَا، یہاں تک کہ ہر کتاب زبان حال سے بول اٹھے گی. وَيَقُولُ، اور کہے گی کہ یقولو کہ علی قال فیہ، علی قضا فیہ، علی نے میرے بارے میں وہی فیصلہ کیا ما انزل اللہ فیہ، جو اللہ نے مجھ میں نازل کیا. نعرہ حیدری. علی کی عدالت ہے، علی کی عدالت ہے. کہتے ہیں کہ فلاں اتنا عادل تھا، درخت کے نیچے سویا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ کہاں سویا ہوا ہے؟ پوچھنے والوں نے کہا، انہوں نے کہا کہ وہ فلاں درخت کے نیچے سویا ہوا ہے. تو آ کر کہنے لگے اے فلاں، تو نے عدل کیا اور سکون سے سو گیا.
تجھے خطرہ نہیں ہے. یہ غلط بات کہتے ہیں. جو عدل کرتا ہے اس کے دشمن وہ ضرور ہوتے ہیں جن کے ذاتی مفاد پر نقص پڑتا ہے, جن کے ذاتی مفاد پر ضرب پڑتی ہے. کم سے کم وہ تو دشمن ضرور ہوتے ہیں, اس کے سارے دوست نہیں ہوتے. سارے دوست اسی کے ہوتے ہیں جو ہر دل عزیز بننے کی کوشش کرتا ہے, ہر ایک کو راضی کرتا ہے. درخت کے نیچے وہی سو سکتا ہے آرام سے جس کا دشمن کوئی نہ ہو. یہ علی تھا, عدالت ہی کی وجہ سے جب علی کو ضربت لگی تو اس وقت پوچھا گیا علی کیوں شہید ہوئے؟ کہا قتل علی فی المسجد کوفہ, علی شہید ہوئے مسجد کوفہ میں. کیوں شہید ہوئے؟ لشدت عدل ہی, اسی لیے کہ علی عدل میں سخت تھا. اسی لیے کہ علی عدل میں سخت. ایک دفعہ ہے بیت المال میں ایک ہار آیا, ام کلثوم نے بیت المال سے ہار منگوا لیا. آریتن یہ بعد میں واپس کر دوں. مولا جب گھر آئے نظر پڑی, بیٹا یہ ہار کہاں سے آیا؟ بابا بیت المال سے منگوایا. انہوں نے کہا تو خزانچی نے تو اسی لیے دے دیا ہوگا کہ علی کی بیٹی نے منگوایا. آج تو بیت المال سے ہار آریتن لے کر پہن سکتی ہے, گلے میں ڈال سکتی ہے, کیا دوسرے مسلمانوں کی عورتیں گلے میں نہیں ڈال سکتی؟ جلدی کرو یہ ہار واپس کر دو. رات کے وقت بیٹھے تھے, بیت المال میں حساب ہو رہا تھا. علی نے بیت المال میں کبھی مال رکھا نہیں تھا, سکون نہیں آتا. جب بیت المال میں مال آ جاتا پہلے تقسیم کرتے, بعد میں وہاں شکرانہ کے طور پر 2 رکعت نماز وہاں پڑھتے تھے کہ علی شکر ادا کرتا ہے کہ علی نے جو مال مسلمانوں کا تھا مسلمانوں میں تقسیم کیا. حساب کر رہے تھے. 2 شخص آئے رات کے اندھیرے میں. ایک کا مطمع نظر تھا مجھے بصرہ کا گورنر بنا دے, دوسرے کا مطمع نظر تھا مجھے رائے کا گورنر بنا دے, تب ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. شرائط یہ ساتھ لے کر آئے. اب جب مولا کے پاس آئے, عالم علم لدنی سمجھ گئے, عالم علم لدنی سمجھ گئے یہ جو رات کے وقت آئے ہیں, رات کی تاریکی میں, یہ تو بارگیننگ کرنے کے لیے آئے ہیں, یہ مکمکا کرنے کے لیے آئے ہیں. آپ نے فوراً غلام سے کہا جلدی کرو, یہ چراغ بجھا دو, یہ جلا دو. اس نے وہ چراغ بجھا دیا, دوسرا جلا دیا. اس کے بعد جب بیٹھ گئے سب سے پہلا سوال یہی کیا, علی وہ بھی چراغ ہے, وہ بھی چراغ ہے, وہ چراغ بجھایا کیوں, یہ چراغ جلایا کیوں؟ مولا نے کیا فرمایا, یہ چراغ جل رہا تھا بیت المال کے تیل سے, یہ چراغ میرے اپنے تیل سے ہے. تم آ گئے, میں نے کہا, میں نے سوچا کہ اب چونکہ ہماری ذاتی باتیں ہونی ہیں بیت المال کا تیل نہ جلے, چونکہ ہماری ذاتی باتیں ہیں اسی لیے علی کی اپنی جیب سے خرید کیا ہوا تیل جلے. اشارتاً اس کو سمجھانا چاہتے تھے جو علی بیت المال کا تیل ناجائز طریقے سے استعمال نہیں کرتا وہ کسی نااہل کو گورنری کیسے دے سکتا ہے. جواب تو مل گیا انہوں کو. چپکے سے اٹھ کر چلے گئے, سمجھ گئے, چپکے سے اٹھ کر چلے گئے, مایوس ہو کر ناامید ہو کر وہاں سے چلے گئے. تو مولا فرماتے ہیں القضاۃ اربع, قاضی 4 قسم کے, ثلاثۃ فی النار واحد فی الجنہ, 3 جہنمی 1 جنتی. فرمایا کون سے؟ رجل قضا بالجور وهو یعلم, وہ آدمی جس نے ایسا فیصلہ کیا جو ظلم پر مبنی تھا اور جانتا بھی تھا, وہ جہنمی. فرجل قضا بالجور وهو لا يعلم, وہ آدمی, وہ قاضی جس نے فیصلہ تو کیا ظلم کا مگر جانتا نہیں تھا, وہ بھی جہنمی. تیسرا رجل قضا بالحق
ایسا قاضی جس نے حق کا فیصلہ کیا وہ لا یعلم، حق کا فیصلہ اتفاقاً ہو گیا، جانتا نہیں تھا، وہ بھی جانوی۔ حق کا فیصلہ ہو گیا، جانتا نہیں تھا، وہ بھی جہنمی۔ رجل قضا بالحق وهو یعلم، ایسا آدمی حق کا فیصلہ کرے اور جانتا بھی ہو یہ حق ہے، وہ جنتی ہے۔ قضاوت بڑی مشکل ہے، قضاوت کوئی عام کام نہیں ہے۔ جہاں ہمارے ہاں تو نوٹ دیکھے جاتے ہیں، سفارشیں دیکھی جاتی ہیں، رشتہ داریاں دیکھی جاتی ہیں، اس کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں، ذاتی انا دیکھی جاتی ہے۔ یہ نہیں سوچتے ہم کسی اور کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، یہ نہیں سوچتے حق کسی اور کا ہے، جہنم میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ صلوات محمد وہی علی فرماتے ہیں، وہی علی فرماتے ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں، جو امام حسین نے فرمایا کہ انی لم اخرج عاشرا، میں انانیت کے لیے نہیں جا رہا، اجارہ داری کے لیے نہیں جا رہا، آدرو تکبر نہیں جا رہا، بلا باطرن، اور نہ ہی حق کی مخالفت میں جا رہا ہوں، یزید حق نہیں ہے، بلا مفسدن، میں فساد کرنے جا رہا ہوں، بلا ظالمن، نہ کسی پر ظلم کرنے جا رہا ہوں، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں۔ اريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، مولا نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہو تو نانا کی امت کی اصلاح ہوگی تو کیسے ہوگی، کیا طریقہ ہے، کیسے کرو گے نانا کی امت کی اصلاح؟ فرمایا اريد ان امر بالمعروف، میں نیکی کا حکم کروں، وانهى عن المنکر، برائی سے روکوں، فاصیح بسیرت جدی و ابی، اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کرو۔ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر فقط زبان سے کرنا کافی نہیں، بلکہ پہلے خود عمل کرنا پڑتا ہے، بعد میں لوگوں کو دعوت دینی پڑتی ہے۔ اسی کے بارے میں مولا فرماتے ہیں، مولا علی، کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے بارے میں کسی نے سوال کیا کہ کتنا درجہ ہے اس کا؟ آپ نے فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر وہ ہے جس کی وجہ سے پورے دین کی بنیاد قائم ہے۔ یہ اس طرح ہے، باقی نیکیاں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے مقابلے میں اس طرح ہے جیسے سمندر کے سامنے ایک چھوٹا سا قطرہ، باقی نیکیاں اس طرح جس طرح سمندر کے سامنے چھوٹا سا قطرہ۔ تو ایک اور مقام پر محمد باقر فرماتے ہیں، امام باقر فرماتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر قائم کرو، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو۔ کیوں؟ اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے اسلام کا نفاذ ہوتا ہے، اسلامی نظام قائم ہوتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی وجہ سے اسلامی نظام قائم ہوتا ہے، راستے محفوظ ہوتے ہیں، جو راستے محفوظ کرنا چاہتا ہے راستے محفوظ ہوتے ہیں، زمینیں آباد ہوتی ہیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر ہو، زمینیں فصل دینے لگتی ہیں، فصل میں برکت ہوتی ہے، بے برکتی نہیں ہوتی۔ اس وقت جب برکت ہوتی ہے، بارشیں بھی وقت کی آتی ہیں، بارشیں رحمت ہوتی ہیں، زحمت نہیں ہوتی، زمینیں آباد ہوتی ہیں، ملک آباد ہوتے ہیں۔ ملک کیسے آباد ہوتے ہیں؟ وہاں عادل حکمران آ جاتے ہیں، ظالم جابر حکمران نہیں آتے، وہاں غریبوں کے مظلوموں کے حقوق واپس دلائے جاتے ہیں۔ امر بالمعروف نہی عن المنکر اتنا بڑا فریضہ ہے، اسی لیے مولا اور مقام پر فرماتے ہیں، مولا علی، لا تترک الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، وصیت نامے میں
खबरदार अमर बिल मारूफ नेल मुनकर को मत छोड़ना। अगर तुमने छोड़ दिया फयुवल्ला अलैकुम शिरारो, तुम पर जालिम जाबिर हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे, जालिम जाबिर हुक्मरान मुसल्लत हो जाएंगे। सुम्मा तदऊना फला युस्तजाब, फिर तुम्हारे नेक लोग दुआ मांगेंगे, दुआएं कबूल नहीं होगी। वो जाबिर लोग तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। अमर बिल मारूफ नेल मुनकर है क्या? इसने तारीफ की है कि एक मुआशरे में इस्लामी तालीमात को नाफज करने के लिए, फरोग देने के लिए जो कदम उठाया जाते हैं उसको अमर बिल मारूफ कहते हैं। नही अल मुनकर क्या है? एक इस्लामी मुआशरे में पैदा होने वाली बुराइयों के खिलाफ जो रद्द अमल जाहिर होता है उसको नहीं अल मुनकर कहा जाता है। दूसरे अल्फाज में अल्फाज बदलो, सही अकीदे की तलकीन करना अमल बिल मारूफ, सही अमाल की तरफ लाना अमर बिल मारूफ, नमाज का हुक्म देना अमर बिल मारूफ, रोजे का हुक्म देना अमर बिल मारूफ, ज़कात का हुक्म देना अमर बिल मारूफ, खुमुस का हुक्म देना अमर बिल मारूफ, रिश्वत से रोकना अमर बिल मारूफ, सूद से रोकना अमर बिल मारूफ, गनाह गाने से रोकना अमर बिल मारूफ, न्याय इंसाफी से रोकना अमर बिल मारूफ। इसी तरह ये सारे नेक काम, इन नेक कामों का हुक्म देना अमर बिल मारूफ। और इसी तरह मुनकर क्या है? मुनकर किसको कहते हैं? मुनकर कहते हैं बुरे कामों को। वो बुरे काम कौन से हैं जिसमें रोकना वाजिब है? तर्क नमाज ये बुरा काम है, तर्क रोजा, तर्क ज़कात, तर्क खुमुस। और इसी तरह अकीदे की बद अकीदती, इस बद अकीदती को रोकने के लिए भी काम करना जरूरी है। इसी तरह सूद, रिश्वत, मिलावट, ये सारी चीजें किस में आती हैं? ये सारी चीजें यानी मुनकर में आती हैं, इन्हीं से रोकना वाजिब। इसी तरह अगर कोई आदमी, मैंने एक रिवायत पढ़ी है आज, कोई आदमी अगर अमर बिल खुद नेकी करता है, दूसरे को नेकी का हुक्म नहीं देता, खुद बुराई से रोकता है, दूसरे को बुराई से नहीं रोकता। पहले तो मैंने पढ़ा था कि वो खुद गर्ज है, आज मैंने रिवायत पढ़ी है फकत खुद गर्ज नहीं, वो अपनी खुदकुशी कर रहा है। खुदकुशी कैसे कर रहा है? एक मिसाल दी, सरकार ने फरमाया अगर एक जहाज में तुम सवार हो, बहरी जहाज में, कुछ मुसाफिर ऊपर की मंजिल पर हो, कुछ निचली मंजिल पर हो, निचली मंजिल वालों को पानी लेने के लिए ऊपर की मंजिल पर जाना पड़ता है, ऊपर की मंजिल वालों का पानी करीब है, निचली मंजिल वालों के ऊपर वाली मंजिल वालों से के ऊपर से निचली मंजिल वाले गुजर कर जाते हैं। उन्होंने सोचा क्यों ना हो कि हम ऊपर की मंजिल पर जाते हैं, इतनी तकलीफ करते हैं, क्यों ना हो कि कश्ती में नीचे सुराख कर लें, उस जहाज में सुराख कर लें, हमारा अपना पानी आ जाएगा और हम बेनियाज हो जाएंगे। अब सबको ऊपर वाली मंजिल वालों को भी पता है और नीचे वालों को भी पता है, वो सुराख कर रहा है, कोई रोकता नहीं है, वो सुराख कर रहा है तो ये कर रहा है, मेरा क्या? अगर वो सुराख करेगा पानी अंदर आ जाएगा, क्या होगा? सिर्फ वो गर्क नहीं होगा, सारे के सारे गर्क हो जाएंगे, सारे शामिल। मकसद ये कि असहाब सब्त थे, मछली वाले, जो हफ्ते के दिन शिकार खेलते थे, उनको रोका गया था कि हफ्ते के दिन बनी इसराइल हफ्ते के दिन शिकार न खेलो। वो जुम्मा के दिन मछलियाँ वो अटकेलियाँ करती थी, इबादत करती थी, ऊपर आ जाती थी, या आसानी से पकड़ते थे उनको, हफ्ते के दिन ऊपर आ जाती थी। इन्हें क्या किया? ये जुम्मा के दिन गड्ढे खोदते थे, हफ्ते के दिन मछलियाँ आ जाती, ये मछलियाँ जब आ जाती उसको बंद बांध देते थे, सोमवार इतवार के दिन उसको पकड़ लेते थे। उनमें फिर 3 किस्म के गिरोह थे। कौन से? कुछ वो जो अल्लाह ये काम करने वाले थे, कुछ वो थे जो खुद तो नहीं करते थे मगर रोकते भी नहीं थे, कुछ वो थे जो खुद भी रुकते थे उनको भी रोकते थे, जो रोकते नहीं थे वो उन रोकने वालों से कहते तो हालांकि क्या करें दे पे गुनाहगार इंतहे हैं
تسا کیوں خام کا جنگ بننے دو تو کو خراب بھی کریں دن تو کو بیچتا ہی کریں دن لیکن پھر بھی تم وہاں جاتے ہو ان کو روکنے کے لیے. وہ کیا جواب دیتے تھے؟ اسی لیے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے وہ حجت باقی نہ رہے. اللہ فرما رہا ہے جب یہ غرق ہوئے وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ باقی سارے کے سارے غرق ہو گئے. جو عمل انجام دیتے تھے غرق ہو گئے. نیک عمل کرنے والے نہ روکنے والے غرق ہو گئے. ہم نے ان کو نجات دی جو نیکی کا حکم بھی دیتے تھے برائی سے بھی روکتے تھے. ہم نے ان کو نجات. بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا عبادت کر رہا تھا تو اس کے قریب کچھ بچے بیٹھے تھے. مرغے کو پکڑ لیا. مرغے کو پکڑ کر اس کے پر نوچنے لگے. مرغا کرکرا رہا تھا. اس نے سوچا میں تو نماز میں ہوں. وہ نماز پڑھتا رہا بچوں کو نہیں روکا. اللہ کی ذات غیظ میں آئی. کار عبادت رہا تھا نماز پڑھ رہا تھا اللہ کی. اسلام فقط یہ نہیں کہتا کہ تم امر بالمعروف نہی عن المنکر صرف انسانوں کے بارے میں کرو بلکہ جانوروں کے بارے میں بھی کرو. کوئی جانور کو ناجائز مار رہا ہے اس کو روکو. کوئی جانور کو پیاسا مار رہا ہے اس کو روکو. کسی کا جانور بھوکا ہے تو اس کو روکو. اس سے کہو کہ اس کو بھوکا نہ رکھو. تو لہٰذا جس طرح کہ مولا علی جب جانے لگے تھے مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے بدخیں چلانے لگی تھی. امام نے کیا فرمایا؟ اے بیٹا ام کلثوم یہ بدخیں چلا رہی ہے یہ گریا کر رہی ہیں یہ اسی لیے چلا رہی ہے شاید یہ بھوکی ہیں یا پیاسی ہیں. اگر ان کو وقت پر دانا پانی دے سکو تو ٹھیک ہے ورنہ حیوان ہے بتا نہیں سکتے ورنہ ان کو آزاد کر دو. یہ کسو کہہ رہے ہیں جانور کے بارے میں بھی. وہ زاہد عابد عبادت کر رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے. نماز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. امر بالمعروف کیا معروف انجام دے رہا ہے لیکن معروف تو انجام دیا امر نہیں کیا. اسے نہی عن المنکر کیا. خود تو منکر سے رکا ہوا ہے لیکن کسی دوسرے کو منکر سے نہیں روکا. اللہ کی ذات غیظ میں آئی. اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین جلدی کر اس مسلح سمیت اس کو نگل لے. مسلح سمیت وہ عابد زمین میں غرق ہو گیا. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. ہم کہتے سادہ کیا انہیں کہ فلانا مول سے بڑا شریف آدمی کی ہوئی کوئی کچھ نہیں آتا. کوئی شراب جو پیے بیٹھا چپ کر کے سلام کر کے ٹکتا ہے. کوئی تاش جو کھیلے بیٹھا سلام کر کے ٹپیا کچھ نہیں. شریف آدمی وہ شریف نہیں وہ گونگا شیطان ہے. مولا کے نہج البلاغہ کے مطابق مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ مفہوم اس کا وہی ہے کہ جو شخص خود تو نیکی کرتا ہے لیکن کسی اور کو نیکی کا حکم نہیں دیتا خود برائی سے رکتا ہے لیکن لوگوں کو ہر دل عزیز لوگوں کے لیے ہر دل عزیز بننے کے لیے کسی کو کچھ نہیں کہتا وہ گونگا شیطان. وہ گونگا شیطان. آج یہی وجہ ہے آج ہم پر ظالم جابر حکمران مسلط ہیں. بارشیں زحمت بن گئی ہیں اور فصلوں میں برکت نہیں ہے. چیختے چلا رہے ہیں اور بار بار اتنی بڑی مصیبتیں آ رہی ہیں. ان مصیبتوں کو سمجھ میں نہیں آتی. ہر انسان پریشانی مبتلا ہے. سیلاب کی آفت علیحدہ اوپر بارشوں کی آفت علیحدہ. یہ ساری آفات کس وجہ سے ہیں؟ اس وجہ سے ہمارے ممبروں سے ہمارے محراب سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ختم ہو گیا. اگر آج بھی امر بالمعروف نہی عن المنکر ختم ہو اگر شروع ہو جائے پھر بھی ہماری حالت بدل سکتی ہے. حسین نے کہا کس لیے جا رہا ہوں؟ حسین خود تو نیکی کر رہا تھا خود تو برائی سے رکتے تھے خود تو معصومن خطا تھے. کیا ضرورت تھی گھر میں بیٹھے رہتے عبادت کرتے رہتے کون کچھ کہتا ان کو. لیکن نہیں حسین نواسہ رسول تھا. ان کو پتا تھا آج یزید جو کام انجام دے رہا ہے کہ وہ برائیوں کو اسلامی احکامات کے نام پر وہ داخل کر رہا ہے اسلام میں.
آج مجھ جیسا اگر خاموشی سے بیٹھا رہے تو پھر آنے والی نسلوں کا کیا ہو؟ کیا ہوگا؟ ہمیشہ سیاست دان اگلے الیکشن کی سوچتا ہے، لیکن جو لیڈر ہوتا ہے آئندہ نسل کے لیے سوچتا ہے۔ لیڈر ہمیشہ آئندہ نسل کے لیے سوچتا ہے، قائد آئندہ نسل کے لیے سوچتا ہے۔ حقیقی قائد ہمارے وہی ائمہ طہار، انہوں نے اپنی جان کی قربانی دے دی، سب کچھ قربان کر دیا، لیکن اپنے شیعوں کی آنے والی نسلوں کے لیے سب کچھ کیا تاکہ ان کے پاس جو ہدایت کے مواقع ہیں یہ خالص ہو، اس میں ملاوٹ نہ ہو۔ صلوات بر محمد۔ بس سامعین گرامی، وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ حضرت عباس علمدار، ان کے مصائب کی تقریباً میں نے تو دیکھا ہے، اتنی تاثیر ہے، جب میں مطالعہ کرتا ہوں آنسو رکنے کو نہیں۔ شہنشاہ وفا، حیدر کرار کی شبیہ عباس، اور جب حضرت عباس کی شہادت ہوئی اس وقت حسین نے وہ اشعار پڑھے جو کسی شہید کی شہادت پر نہیں پڑھے۔ کیا پڑھے؟ مفہوم یہی ہے، اے عباس، جب تک تو زندہ تھا، اے عباس تیرے جانے سے انقلاب آ گیا۔ کون سا انقلاب؟ بہت ساری آنکھیں جو تیری وجہ سے سوتی نہیں تھی، جاگتی تھی، اب وہ آرام سے سوئیں۔ یعنی شمر ابن زیاد، عمر ابن سعد، تیری وجہ سے وہ جاگتے رہتے تھے، سوچتے رہتے تھے، منصوبے ان کو نیند نہیں آتی تھی، اب تیری شہادت ہو گئی، اب وہ سکون سے سوئیں گے۔ لیکن اگلی بات وہ سے زیادہ مصائب ہے۔ اے عباس، وہ آنکھیں جو تیری زندگی میں آرام سے سوتی تھی اب وہ جاگیں گی۔ زینب ام کلثوم آرام کی نیند سوتی تھی، عباس تیری شہادت کے بعد اب کبھی آرام اور سکون سے نہیں سو سکیں گی۔ تیری شہادت کے بعد آرام و سکون کے ساتھ یہ بیویاں نہیں سو سکیں گی۔ یہی وجہ ہے شام غریبہ کو 11 محرم کی رات خیمے جل گئے، لاوارث بیویوں کو اکٹھا کیا، یتیم بچوں کو اکٹھا کیا، جلے اور خیمے کی چوک کو اٹھا کر رات کے اندھیرے میں کھڑی ہو گئی۔ الحافظ والحفیظ، الحافظ والحفیظ، کہتی عباس تیری بہن پہرے دے رہی ہے۔ آزاد اور عباس وہ ہے، عباس وہ ہے جس کو ولادت سے پہلے سلام پہنچے۔ رسول کی ولادت ہوئی، اللہ کا سلام پہنچا۔ علی کی ولادت ہوئی، اللہ کا سلام پہنچا، رسول نے سلام کیا۔ حسن کی ولادت ہوئی، رسول نے سلام کیا، علی نے سلام کیا، فاطمہ زہرا نے سلام کیا۔ حسین کی ولادت ہوئی، سب نے سلام کیا، لیکن جب عباس کی ولادت ہوئی، عباس کی ولادت سے پہلے سلام کیا گیا۔ عباس کی ولادت سے پہلے سلام کیا، لیکن یہ پہلے نہیں پتہ چلا، جب عقدہ کھلا بعد میں پتہ چلا۔ حضرت عباس کی ولادت ہوئی، مولا علی کی طرح آنکھیں بند، بی بی پریشان ہے، مولا علی آئے، پریشانی دیکھی، مولا سمجھ گئے۔ مولا نے فرمایا میں نے بھی آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک رسول نہیں آئے تھے، مجھے یقین ہے کہ جب تک اس وقت کا محمد نہیں آئے گا عباس آنکھیں نہیں کھولے گا۔ وقت کا محمد کون تھا؟ حسین۔ حسین کو بلایا گیا، امام حسین آئے، اپنے بھائی کو اٹھایا، گود میں لیا، جو ہی عباس حسین کی گود میں گئے فوراً آنکھیں کھولی۔
فوراً آنکھیں کھولی. لیکن یہاں قبلہ حضرت حسن ظاہری صاحب فرمایا کرتے تھے فقط آنکھیں نہیں کھولی, دونوں ہاتھ اپنے بھائی کی طرف دراز کی. گویا کہہ رہے تھے زبان حال سے, اے بھائی میرے بازو کا نذرانہ ابھی سے قبول کر لو. گویا کہہ رہے تھے بھائی میرے بازو کا نذرانہ ابھی سے قبول کر لو. عباس کا نام رکھا گیا عباس. جو جناب زینب کو پتہ چلا اس کا نام عباس رکھا گیا ہے. کہتی ہے بابا ذرا عباس کو مجھے تو دو میری گود میں. بی بی نے عباس کو اپنی گود میں لیا اور کان میں کوئی بات کہی, کان میں کوئی بات کہی. تو اس وقت جناب مولا علی نے پوچھا بیٹا بھائی کے کان میں کیا کہہ رہی تھی, بھائی کے کان میں کیا کہہ رہی تھی؟ بی بی نے کہا جب فاطمہ زہرا اماں کا آخری وقت تھا مجھے اپنے قریب بلایا, مجھے بلا کر کہا زینب میرے بعد اللہ تجھے ایک بھائی عطا کرے گا, اس بھائی کا نام عباس ہوگا. جس کا نام عباس ہو اس کے کان میں میرے سلام کہہ دینا کہ اماں زہرا تجھے سلام کہتی ہے. وہ کہتی تھی میرے حسین کا خیال رکھنا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آزاد اور ایک عالم دین زیارات کے لیے گیا, اس نے دعا مانگی, 2 رکعت نماز پڑھی, دعا مانگی کہ پروردگار آج حضرت عباس کے صدقے میں ہمیں کوئی ایسا انعام عطا فرما جو کبھی نہ دیا ہو. وہ کہتے صبح ہوئی اتنے میں وہ خادم آ گیا, کہتا ہے جس نے حضرت عباس کی اصل زمین کی زیارت کرنی ہے کبھی. وہ کہتے ہم اٹھے, میرے ساتھ اور بھی تھے 3, ایک سے یہ زیادہ تھا. ہم چلے, وہ سیڑھیاں اترتا گیا, ہم نیچے اترے, قبر عباس کی طرف گئے. اس نے میرے ہاتھ میں چھوٹی چھوٹی شیشیاں دی. اس نے کہا کہ عباس کی قبر کے قریب پانی ہے, وہاں سے کچھ پانی بھر لینا کہ مریض کو تھوڑا سا دو گا شفا یاب ہوگا انہیں کے صدقے میں. ہم نے وہ شیشیاں لے لی, پانی کی بھری. ایک سے یہ زیادہ تھا, اس کے پاس چھوٹا سا مشکیزہ تھا, اجازت لے کر بھر لیا. ہم نے یہ سمجھا وطن پر بہت سارے مریضوں کو پلائے گا. ہم سفر کر رہے تھے, جب شام پہنچے جا کر اس سید زادے نے اس مشک کا دہانہ کھولا اور جا کر جناب سکینہ کی قبر پر اے سکینہ, اے معصومہ, تو چچا سے پانی مانگتی رہی, تیرا چچا شہید ہو گیا, تجھے پانی نہیں دے سکا. تیرے چچا کی قبر کے قریب پانی ہی پانی ہے, میرے چچا تو نہیں آ سکا, میرے چچا کی قبر سے پانی بھر کر لے آیا ہوں, یہ پانی قبول کر لے. اجرکم اللہ. حضرت عباس نے دیکھا جب سب شہید ہو گئے, مولا امام حسین کے پاس آئے. آئے بھائی یہ غلط کہتے ہیں کہ مولا عباس نے ساری زندگی غلام کہلوایا, غلط. آئے بھائی مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. مولا نے فرمایا اے عباس تو بھی جانا چاہتا ہے, میری فوج کا جرنیل ہے. عباس نے عجیب جملہ کہا, مولا جس فوج کا میں جرنیل ہوں فوج کہاں ہے؟ مقتل کی طرف دیکھا, فناظر یمیناً و شمالا, دائیں بائیں لاشیں دیکھے, میرے مولا میری فوج کہاں ہے؟ نہیں ابھی بھائیوں میں باتیں ہو رہی تھی, اتنے میں جناب سکینہ خاتون, ہاتھ میں خالی مشکیزہ, چھوٹے چھوٹے بچے ان کے ہاتھ میں خالی مشکیزے, ہاتھ میں علم, اور وہ آتش کی آوازیں بلند کر رہے تھے. وہ جب آنے لگے حسین سمجھ گئے کہ عباس کی اجازت کا بہانہ بن گیا ہے. کہتے عباس اگر جانا چاہتے ہو تو پہلے بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو. عباس نے مشق لی, عباس نے علم لیا, جانے لگے. جناب زینب کے پاس گئے, وہاں سے اجازت لی. اے بہن زینب مجھے اجازت دے, میں پانی لینے کے لیے جا رہا ہوں. جناب زینب سن کر رونے لگی,
जनाब ज़ैनब ने कहा मुझे हुसैन ने कहा था तेरे हाथों में रस्सियां पड़ेगी, लेकिन मैं सोचती थी चल जिसका अब्बास जैसा भाई हो उसके हाथों में किसकी जुर्रत है, अब्बास क्यों होते उसके हाथों में रस्सियां डाल सकते। आज तू पानी लेने के लिए जा रहा है, मुझे यकीन हो गया है कि मेरे हाथों में जरूर रस्सियां पड़ेगी। अल्लाह आजादारो हजरत अब्बास ने मशक ली, 4000 फौज का पहरा था, उस घाट को चीर कर पहुंच गए, मशक भरी, दहाना बंद किया, उसको लटकाया, पानी का चुल्लू भरा के खुद पी लूं। सकीना की प्यास याद आई, असगर की प्यास याद आई, हुसैन की प्यास का मंजर, छोटे छोटे बच्चों के आलातश की आवाजें कान पर पड़ी, चुल्लू फेंक दिया, प्यासे शहंशाह वफा प्यासा पैर निकल आया। जब इन शक्तियां ने देखा अब्बास पानी भर कर जा रहा है, उमर इब्न साद ने कहा जल्दी करो पानी न जाने दो वरना इनकलाब आ जाएगा। सबने इकबार की हमला किया, अब्बास का एक बाजू कट गया, दूसरा बाजू कट गया। अब्बास ने उसके मशक्कत उसमें मुंह में लिए, इतने में हुरमला ने वो तीर का निशाना किया, उस तीर से निशाना किया, जब मशक का निशाना किया तो तीर मारा, वो तीर मशक में लगने की बजाय अब्बास की आंख में जा लगा। अब अब्बास मशक को लिए हुआ है, आंख में तीर पे वास्ता है, निकाले तो कैसे निकाले तीर को। तीर को अब्बास ने बाद रिवायात में आए अपने घुटनों के जरिए अब्बास ने तीर को निकाला। आजाद इतने में दूसरा तीर आकर मशक में लगा, बस मशक का पानी बहना था, अब्बास का दिल भी साथ बह गया, अब्बास का दिल भी साथ बह गया। अभी मशक के अफसोस में थे कि पीछे से किसी शकीर ने नेजा मारा, नेजे का मारना था। अब्बास घोड़े की जीन से जमीन पर आए, मैं कहता जितने शहीद गिरे घोड़े से गिरते हुए अपने हाथों का सहारा लिया, लेकिन जब अब्बास गिरे अब्बास के बाजू तो थे नहीं, अब्बास जो चेहरे के बल मुंह के बल जमीन पर आए। अब्बास जब आए कहते अखिल हुसैन अलैका मिन्नी सलाम, हुसैन भाई मेरा आखिरी सलाम हो। आजाद हुसैन जल्दी से भाई की लाश पर आए, जब भाई के करीब आए कहते हैं मेरे भाई मेरी आखिरी वसीयत है, मेरी वसीयत पर अमल करो। जब मैं पैदा हुआ था तेरी जियारत की थी, अब मैं चाहता हूँ कि आखिरी जियारत भी तेरी कर लूँ। मेरी एक आंख तो ज़ाया हो गई है, एक आंख में खून है, मेरी आंख में खून साफ करो ताकि तेरी जियारत कर लूँ। भाई महसूस न करना, अगर मेरे हाथ होते तो तुझे ये तकलीफ भी न देता। इमाम ने खून साफ किया आंख से, इमाम ने आंख से खून साफ किया अब्बास की, अब्बास ने आंख खोली, हुसैन की जियारत की, हुसैन का अलविदाई सलाम किया। इतने में रूह परवाज कर गई। आजाद हुसैन ने कोशिश की अब्बास की लाश को उठाए और खेमे की तरफ ले जाए, एक तरफ से उठाते हैं तलवारों की वजह से टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी, दूसरी तरफ गिरने लगती है, दूसरी तरफ से संभालते हैं, दूसरी तरफ से गिरने लगती है, फिर आखिर लाश को वही रहने दिया। आजाद उम्मुल बनीन नोह में पढ़ती थी अब्बास मैंने सुना है कि तेरे बाजू कट गए, मेरा दिल नहीं मानता था मेरे अब्बास जैसे शुजा बहादुर के कौन है जो बाजू काट सके, लेकिन जब मैं ये सुनती हूँ कि ज़ैनब के हाथों में रस्सियाँ पड़ी, जब मैं ये सुनती हूँ उम्मे कुलसूम के हाथों में रस्सियाँ पड़ी, जब ये सुनती हूँ मासूमा के हाथों में रस्सियाँ पड़ी, मासूमा को तमाचे मारे गए, फिर मुझे यकीन हो जाता है अब्बास के होते हुए तो ऐसा नहीं हो सकता था, यकीनन अब्बास के बाजू काट गए होंगे, इसीलिए इनके हाथ में रस्सियाँ पड़ी, मासूमा को तमाचे लगे। आजादारो जब अब्बास गए थे जनाब सकीना खातून छोटे बच्चों को लेकर ये खेमे के दरवाजे पर खड़ी हो गई, अलम को देखती रही। अब्बास दरियाए फुरात से निकले, अलम पर नजर पड़ी, बीबी ने कहा बच्चों को कि अभी पानी आ रहा है, सबसे पहले असगर को पिलाएंगे फिर हम पिएंगे। आजादा इतने में जब अश्किया ने हमला किया, अलम दाएं तरफ ढलका, जब अलम दाएं तरफ झुका
उस वक्त बीबी का दिल बैठ गया, खामोश हो गई। खामोशी के बाद फिर देखा अलम सीधा हो गया है। फिर उसके बाद कहा बच्चे अलम अब्बास का आ रहा है, मेरे चचा पानी लेकर आ रहे हैं, हम अभी हमारी प्यास खत्म हो जाएगी, आजाद हो। इतने में अलम बाएं तरफ झुका, अलम का झुकना था। जनाब सकीना खातून के आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कहती मुझे पानी की जरूरत नहीं है, मेरे चचा अब्बास को बुला लो। अभी आंखों के सामने अंधेरा ही था, अब्बास घोड़े से गिर गए। जब आंखों के सामने अंधेरा खत्म हुआ, क्या देखते अलम दोबारा आ रहा है। जनाब सकीना ने कहा अलम आ रहा है अब्बास का, मेरे चचा अब्बास आ रहे हैं, पानी आ रहा है, अभी प्यास खत्म हो जाएगी। मैं कहता हूँ खुदा न करे किसी की इस तरह आस टूटे जिस तरह सकीना की आस टूटी। जब अलम आया देखती है अलम तो आ गया, अलमदार नहीं है, आस टूट गई। जनाब सकीना खातून के हाथों से पूजा गिर पड़ा और कहती है बाबा अलम तो आ गया है, मेरा अलमदार कहाँ है, मेरे चचा अब्बास कहाँ है। हुसैन रो कर कहते हैं बेटा तेरे चचा बाजू कटा कर फुरात के किनारे पर सो गए हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अजल फरज।